وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اللہ فرما رہے ہیں جو عذاب نہیں آ رہا نا، تم لوگ جو مانگ رہے ہو نبیوں سے اور پھر بھی نہیں آ رہا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا واسطہ کسی جلدی غصے میں آنے والے، جھنجھلا جانے والے اور فوری انتقام لینے والے رب سے نہیں ہے، تمہارا واسطہ الغفور ذو الرحمہ سے، وہ انتقام لیتا ہے، ذو الانتقام ہے، شدید العقاب ہے، قہار ہے، لیکن پوری مہلت دینے کے بعد، مہلت سے پہلے نہیں۔ اس کا عذاب بہت شدید ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن مہلت کے بعد۔ مہلت تم اس کو مشتعل نہیں کر سکتے کہ مشتعل کر کے مہلت ختم کرا دو، جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، مہلت دی ہوئی تھی، آپ نے اشتعال دلایا، مہلت ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا غفور ذو الرحمہ، رحمت غالب ہے، بخشش غالب ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ ان کو پکڑ لے، اگر اللہ لو یؤاخذہم پکڑ لے ان کو بما کسبوا، جو انہوں نے کیا ہے، لعجل لہم العذاب، اگر اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ عذاب پہنچنے میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، ڈیزرو کرتے ہیں عذاب کو، مانگ رہے ہیں، خود طلب کر رہے ہیں کہ آؤ لاؤ ہمارے اوپر، نبیوں کی صداقت کو چیلنج کر رکھا ہے کہ نبیوں اگر تم واقعی نبی ہو اور سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ، تم عذاب لے آئے تو ہم مان جائیں گے تم سچے ہو۔ اس قدر بڑی بات، اتنی جرت، اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے نہیں، اس سے نہیں آئے گا پیچھے، اس سے ڈیٹ نہیں چینج ہوگی، تمہارا یہ اتنا سخت قسم کا کلمہ کفر جو تم پر 1 سیکنڈ میں عذاب آ جانا چاہیے، یہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کے حلم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شان غفوریت کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے اللہ جل شانہ کی شان۔ تو کیا کہا کہ اللہ کہتے ہیں ہونا تو یہ ان پر جلدی آئے، لیکن اللہ درگزر کرتا ہے، مہلت دیتا۔ کیوں مہلت دیتا ہے اللہ؟ مہلت کیوں دیتا ہے؟ کہ ان پر حجت تمام ہو، ان کو پھر بھی موقع دیا جائے، پھر بھی موقع دیا جائے، کیونکہ جب سخت ترین پکڑ آئے تو ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہائے موقع نہیں ملا، ہائے 1 دفعہ اور 1 گھنٹہ اور مل جاتا، ہائے 10 سال اور مل جاتے، 5 سال۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے موقع دیتا ہے جس کی انسان توقع کرتا ہے۔ بل لہم موعد، اللہ فرماتے ہیں ابھی نہیں آئے گا تمہارے کہنے سے، موعد ہے، ایک وعدے کا ایک دن ہے، ہمارا اپنا ایک ٹائم ہے۔ ہاں لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ جو ٹائم ہے، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر تم سرک نہیں سکو گے 1 انچ اپنی جگہ سے، پھر اس سے وہ کھسکنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی کہ تم یوں کھسک کے 1 انچ ادھر ہو جاؤ، سرک کر ادھر ہو جاؤ، بندھے ہوئے پھر تم آؤ گے اس جگہ جہاں کا وعدہ ہے، اور اس وقت پہ جہاں کا جگہ کا بھی وعدہ ہے، وقت کا بھی وعدہ ہے، جگہ بھی طے ہے، وقت بھی طے ہے، اس متعین جگہ پر متعین وقت پر ایسے لائے جاؤ گے کہ سرک نہیں سکو گے، کھسک نہیں سکو گے معمولی سے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہماری دنیا میں جو ہمارے نمونے ہیں وہ تمہارے سامنے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں بکھری ہوئی ہیں تمہارے، عاد و سمود کی نشانی آج تمہارے سامنے، اہلکناہم، جن کو ہم نے غارت کر دیا تھا جب ان پر دنیا کے عذاب کا جب وقت آ گیا تھا، لما ظلموا، جب وہ ظالم ہو گئے، وجعلنا لمہلکہم موعدا، تو اللہ نے فرمایا ان پر بھی عذاب ان کے طے شدہ وقت پر آیا تھا، ان کے بھی فوراً مانگنے پر نہیں آیا تھا دنیا میں، جب ان پر طے تھا تب آیا تھا، تم پر بھی جب طے ہے تب آئے گا۔ ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کے دیکھ لو، ان کی بستیاں تمہارے رستوں میں آتے جاتے ہو، دیکھتے رہتے ہو، ان کھنڈروں پر سے گزرتے ہو، ان جلے ہوئے پہاڑوں پر سے گزرتے ہو، ان پتھر برسائی ہوئی بستیوں کو دیکھتے ہو، تو تمہارے سامنے عبرت کے مناظر ہیں، 4 سو عبرت کے مناظر بکھرے ہوئے۔ تو یہ اللہ کی بات ان کو کہا یاد رکھو کہ اللہ اپنی سنت میں تمہارے کہنے سننے سے تبدیلی نہیں کرے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، لا تبدیل لکلمات اللہ،
لا مبدل لکلماتہ، ساری آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ جل شانہ کائنات کو اپنی ترتیب سے چلائیں گے، تمہارے کہنے سے نہیں چلائیں گے۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ بچت نہیں ہے، دیر سویر، آگے پیچھے، یہ دنیا، اس دنیا میں، اس دنیا میں، یہ اللہ کے فیصلے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، کوئی خلاصی نہیں ہے۔ آنا ہوگا مقررہ وقت پر، اس مقررہ جگہ پر جہاں وہ مالک یوم الدین فیصلے فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔